کہ دعا کسی عربی، فارسی، اردو، کسی لہجے کی، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. دعا احساس کا نام ہے. شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. شدید ترین پیار کا نام اللہ ہے. بالکل ویسے ہی جیسے بچے کو اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ سپارے آیتیں نہیں پڑھتا، وہ روتا ہے. اس کا رونا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ماں کھڑی ہو کے انتظار بھی نہیں کر سکتی، ماں ہر حال میں پہنچتی ہے. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے امیجن ہی نہیں کی جا سکتی کتنی. تو جب مخلوق اپنے خالق کو پکارتی ہے، وہ اپنے اللہ کو پکارتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں. پکار جب آپ کی روح سے آواز نکلے، جب آپ کی دل، نگاہ، وجود اللہ کی نور سے متصل ہو جائے، پھر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. جیسے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرنا ہے نا. کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو اس کو کچھ شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا کہ اس نے گھر بلایا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے کلمہ دیا، اس نے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری ادا کی، اس نے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی. کہیں اس کو کہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، یا اللہ تیرا بے انتہا شکر ہے، تو نے ہمیں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا، تو نے ہمیں دین دیا، ہمیں رحمت دی، اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اگر وہی توفیق نہ دے تو ہمارا آپ کیسے اللہ کا نام لے سکتے؟ اس نے توفیق عطا فرمائی، اس کا شکریہ ادا کریں. آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، زندگی کے گرے ایریاز، زندگی کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، ہر چیز آپ کی زندگی سے دور ہو سکتی ہے. اس کی وجہ واحد ایک ہے کہ جب آپ خالق سے جڑ جائیں گے تو مخلوق آپ کو کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر. لیکن اس ویڈیو پہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں، اور ان ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا، اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ شیئر ضرور کرتے رہیں. اہم ترین ٹاپک جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے دل کے بہت قریب ہے، اور وہ ہے دعا کی قبولیت کی ساتھ. ناظرین، قبولیت دعا کی ساتھ کے اوپر ہم ہر مہینے ویڈیو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا وقت ہوگا جب پازیٹیو انرجی اپنے عروج کے اوپر ہوگی، اور اگر آپ اس انرجی سے جڑ جاتے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی قریب ہو سکتے ہیں. آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، زندگی کے گرے ایریاز، زندگی کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، ہر چیز آپ کی زندگی سے دور ہو سکتی ہے. اس کی وجہ واحد ایک ہے کہ جب آپ خالق سے جڑ جائیں گے تو مخلوق آپ کو کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی. خواہ وہ مخلوق بیماری ہو، خواہ وہ مخلوق زحمت ہو، خواہ وہ مخلوق مصیبت ہو، خواہ وہ مخلوق ذہنی اذیت ہو، وہ کسی طرح کی بھی کوئی چیز ہو، اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے اوپر قادر نہیں رہے گی. اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک خاص وقت، ایک خاص ساعت ہوتی ہے مہینے میں جس میں پازیٹیو انرجی اپنے پورے عروج کے اوپر ہوتی ہے. کبھی وہ چند گھنٹوں کے لیے، 2-3 گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی وہ زیادہ ہوتی ہے. تو پچھلے مہینوں میں 2-3 مہینوں سے وہ انرجی 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے ارد گرد چل رہی تھی. کافی لمبے عرصے کے بعد وہ انرجی اب 6 گھنٹے تک جو ہے وہ پازیٹیو رہے گی. اور مئی 2024 میں جو قبولیت دعا کا وقت بن رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو قبولیت دعا کا ٹائم بن رہا ہے نا، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ فائنینشل گروتھ کا ٹائم ہے.
फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का टाइम है। और दूसरा, ये रिश्तों के हवाले से, रिश्ते बनाने, रिश्ते निभाने, लोगों की मदद करने के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम बन रहा है। ऐसी सूरत में जब आप लोगों के लिए भी काम करते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो नए कारोबार, नए वेंचर्स, नई चीज़ें, नई इनोवेशंस और वो काम जो आप बड़े लंबे अरसे से करने की सोच रहे हैं, वो होने के चांसेस होते हैं। अब इसका टाइम पहले बात कर लें, फिर इसमें करना क्या है, और फिर इसकी जो है वो इसकी जो हैसियत है कि ये क्यों ऐसा करना पड़ता है, उसके ऊपर आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका टाइम क्या बनता है। तो इसका दिन बनेगा 23 मई 2024 बरोज़ जुमेरात, और इसका जो मैं टाइम बताता हूँ वो +500 GMT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। एनर्जी हमेशा ग्लोबली मूव करती है, पूरे ग्लोब के ऊपर एक ही वक्त में मूव करती है। तो आप इसको अपने ही टाइम जोन के मुताबिक, यानी जिस जिस टाइम जोन में आप हैं उस टाइम जोन के मुताबिक इसको जो है वो देखते जाएं और चेक करते जाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसका जो टाइम बनेगा वो बनेगा 23 मई 2024 को दोपहर 2:02 से ये शुरू होगा, और अगर 24 घंटे के टाइम स्लॉट में देखें तो ये 14:02 जो है इसका टाइम बनेगा, और फिर ये जाएगा 8:15 तक यानी 20:15 तक, और ये तकरीबन 6 घंटे और 13 मिनट की ये साथ बन रही है। ये बहुत लंबा टाइम है, इसको यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा और बस अल्लाह के करीब हो जाए। अब ये जो साथ की बात करता हूँ मैं, पहले भी बार बार, चूंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो फिर उनके लिए बताना पड़ता है कि दुआ किसी अरबी, फारसी, उर्दू, किसी लहजे की, किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। दुआ एहसास का नाम है, शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है, शदीद तरीन प्यार का नाम अल्लाह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे को अगर कोई चोट लगती है तो वो सिपारे आयतें नहीं पढ़ता, वो रोता है। उसका रोना इतना पावरफुल होता है कि माँ खड़ी होके इंतज़ार भी नहीं कर सकती, माँ हर हाल में पहुंचती है। तो अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह की मोहब्बत अपनी मखलूक से इमेजिन ही नहीं की जा सकती कितनी। तो जब मखलूक अपने खालिक को पुकारती है, जब वो जो है वो अपने अल्लाह को पुकारती है, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह, जिसने कुरान पाक में कहा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जो है वो जवाब देता हूँ। पुकार जब आपकी रूह से आवाज़ निकले, जब आपकी दिल, निगाह, वजूद अल्लाह की जो है वो नूर से मुत्तसिल हो जाए, फिर आपकी दुआ कबूल होती है। हाँ, इस दुआ की साथ के दौरान मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए भी बताता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है हरगिज़ कि अगर आप ये नहीं ना पढ़ेंगे तो दुआ नहीं होगी। नहीं, अगर आप फ़र्ज़ किया कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक नहीं पढ़ना जानते या वो नहीं वैसे पढ़ सकते, तो फिर अगर वो कुरान पाक की ये आयतें नहीं पढ़ते तो फिर कोशिश करें जो पढ़ सकते हैं ना वो पढ़ लें। एहसास, 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 एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास जुर्म, एहसास मोहब्बत, ये सारा कुछ अल्लाह की बारगाह में ले जाए और उससे कहें कि मालिक हमारी मुश्किलें हैं, हमारी मदद कर। वो बिल्कुल वैसे ही उसको कहें जैसे आप बचपन में अपनी मामा से कहते होते थे कि मामा मुझे नहीं पता, मेरा काम करके दें, अभी करके दें। कहें अल्लाह को कि मुझे नहीं पता, हमारा काम करके दें, अभी करके दें। अल्लाह ज़रूर करेगा, इस यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएं। जैसे सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। अल्लाह एक इंतहाई मोहब्बत का नाम है, उस मोहब्बत के साथ जुड़ जाएं, हर चीज़ हो जाएगी। ये साथ आपको मदद करेगी, ये साथ ने करना कुछ नहीं है, ये साथ आपको उसमें मदद करेगी एलिवेट करने की। यानी फ़र्ज़ किया कि आप एक 800 सीसी गाड़ी में एक सफ़र करते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है 100, 110, 120, और एक आप जो है वो किसी स्पोर्ट्स कार में सफ़र करते हैं। ऐसी स्पोर्ट्स कार जो है उसकी स्पीड 380 किलोमीटर भी होती है पर आवर, 380, 400 किलोमीटर तक भी जाती है।
تو اس کی سپیڈ میں. اسی طرح جب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ایسی گاڑی میں سفر کرنا ہے جو سلو موونگ ہے تو آپ اس میں ایک ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچتے ہوئے. اور پھر اگر آپ کو ایسی ساتھ میں اثر آ جاتی ہے جس میں کوئی ایسی انرجی ہے کہ جس کی سپیڈ عام دنوں کی سپیڈ سے کوئی کئی 10 گنا 100 گنا 50 گنا زیادہ ہے تو آپ جلدی کام کر لیں گے. تو اس ساتھ کو اس لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ساتھ میں پڑھنا کیا ہے. تو ہر ساتھ جب ہوتی ہے نا انرجی کی تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن پاک میں نہیں ہے. تو انرجی کا ذکر اس قرآن پاک میں ہے. جب ہم انرجی کی جو ہے وہ ڈائمینشنز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی صورتوں کی ڈائمینشن سے اس کو میچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ فلاں صورت کی ڈائمینشنز جو ہے اس ساتھ کے اندر بن رہی ہے. تو یاد رکھیے گا اس ساتھ کے اندر جو مین ڈائمینشن بن رہی ہے نا بڑے لمبے عرصے کے بعد وہ ہے سورۃ توبہ. اور سورۃ توبہ کی سگنیفیکینس اپنی جگہ, اس کے ٹاپکس اپنی جگہ. سورۃ توبہ کا جو نمبر ہے قرآن پاک میں وہ 9 ہے. عددی حیثیت میں یعنی قرآن پاک کی 9ویں سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ سے اس کی انرجی بن رہی ہے. اور اس میں ایک اور سورت ہے اس کا ذکر کرتا ہوں آگے تو پھر بتاتا ہوں کہ اس کی انرجی کیا بن رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرنا ہے نا. کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو اس کو کچھ شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا کہ اس نے گھر بلایا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی, اس نے کلمہ دیا, اس نے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری ادا کی, اس نے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی. تو 2 نفل شکرانے کے پیش کریں, کہیں اس کو کہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے, یا اللہ تیرا بے انتہا شکر ہے, تو نے ہمیں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا, تو نے ہمیں دین دیا, ہمیں رحمت دی, اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اگر وہی توفیق نہ دے تو ہمارا آپ کیسے اللہ کا نام لے سکتے؟ اس نے توفیق عطا فرمائی, اس کا شکریہ ادا کریں. اور شکریہ ادا کرنا ہے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک, کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے. اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورۃ توبہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا, یہ 1 مرتبہ صرف سورۃ توبہ. سورۃ توبہ کے بعد دوبارہ 1 تسبیح درود پاک, کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکے, محبت دکھے گا. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ایک سیٹ ہے, وہ سیٹ اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, سورہ اللیل. سورہ اللیل, سورہ لیل کا قرآن پاک میں جو ترتیبی نمبر ہے نا وہ 92 ہے. 92 نمبر سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی ایک طرف 9ویں اور ایک طرف 92. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد بھی 92 ہیں. اور 9 کائنات کا سب سے بڑا عدد ہے, 9 کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کا عدد ہے, 9 کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا عدد ہے, 9 کائنات کی سب سے بڑی عظمت کا عدد ہے. اور اسی 9 اور 2 کے ملنے سے جو کمپریہنسو طاقت بنتی ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہ کونین. سورہ لیل اور سورہ توبہ کا یہ جو مرجر بن رہا ہے نا اس بار کی ساتھ میں, یہ ریئر ہی ہے, یہ ریئرسٹ ریئر ہے, یہ ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ سورہ لیل, 1 مرتبہ سورہ مزمل, پھر 5 مرتبہ سورہ لیل, اور پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ. یہ ایک سیٹ ہے, اس کو اسی طرح پڑھیں. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دوبارہ درود پاک, ایک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں. اب جب آپ نے یہ سارا کچھ مکمل کر لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے. تو دعا کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت روائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اسے کہیں کہ ہماری حاجتیں ہیں, ہماری مشکلیں ہیں, ہماری پریشانی ہیں, تو ہمارا رب ہے, ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں, سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں, ہماری حاجت براری فرما, ہماری حاجتیں پوری فرما. 2 نفل جو ہے وہ صلاۃ الحاجت پڑھیں, اس کے بعد دعا کریں. دعا صرف اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کو ضرورت ہے, دعا ان کے لیے بھی کرنی ہے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں, دنیا سے چلے گئے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے اپنے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں.
ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، اور کوشش کر کے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دکھ ملا، کیونکہ سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اگر کر سکیں تو ضرور کریں، اور میری ریکویسٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنے کرم کا سایہ بنا کے رکھے، ہم سب کو پاک رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے، ہم سب کے گھروں پہ امن، سکون اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو کرم نوازی کے سائے میں رکھے۔ اللہ حافظ۔